بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں، ہماری جو درس ہے اس کا سلسلہ ہے مقصد خامس میں، اور اس میں ہم بحث کر رہے ہیں امامت کے بارے میں، اور اس میں ہمارا یہ جو پہلا بحث اور مسئلہ اولا ہے، اس میں ہم امام کے منصوص من اللہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے چند چیزوں سے بحث کرنے کا ٹھان لیا تھا۔ ان میں سے ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امامت ایک ضروری شے ہے اور اس کا انتخاب ہونا ضروری ہے، اب کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسلام کے مسائل میں ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ تو لہذا جب آپ اس کو ایک بنیادی مسئلہ قرار دیتے ہیں تو آیا اس کے انتخاب کا حق امت کے ہاتھ میں ہے یا امت کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول خود انتخاب کرے گا۔ تو ہمارا جو موقع ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ نبی امام کو مقرر کرنا امت کی تجویز سے جائز نہیں ہے، کہ امت مشورہ دے دے کہ فلانا اس کو منتخب کیا جائے اور وہ بندہ اچھا ہے، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرمائے گا۔ اور اس کے اوپر ہمارے اس موقف کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے تھے۔ آج ہماری 13ویں دلیل اور ایک شبہہ، اور اس شبہے کا جواب ہے۔ تو آئیے اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ 13ویں دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں صاف طور پر اپنے امام کے واجب الاتباع ہونے کو بدلیل عقل سمجھا دیا ہے کہ ہادی ہونا کس کا حق ہے، ہادی ہونے کے کون لائق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن ایک استدلال عقلی فرما رہا ہے۔ یعنی آپ ایک طرف سے اگر آپ کہنا چاہیں تو قرآن ایک کتاب عقل ہے، یہ عقلوں کو منور کرنے والی کتاب ہے، روشن کرنے والی کتاب ہے۔ کیونکہ اس کے یعنی علمی جو مواد ہے، آپ ہے اس کی جو متون و برکات ہے، وہ سارے قرآن کے جو اترے ہیں وہ تو اس علم پہ اترا ہے، وہ تو اس رحمت پہ اتری ہے۔ تو قرآن کی جو جتنی چیزیں یعنی قرآن پہ یعنی جو نازل ہوئے ہیں وہ سارے کیا ہے، رحمت الہی سے نازل ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں نازل ہوئی ہے وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی یعنی جو سنت ہے وہ یہ کہ قرآن میں بار بار کیا کرتے ہیں، استدلال فرماتے ہیں کس سے، دلائل عقلی سے، تاکہ عقل رکھنے والے اس چیز کو سمجھ سکے۔ اسی لیے قرآن میں بارہا کہا گیا افلا یعقلون افلا ینظرون، یا یہ جو کہا گیا کہ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور سمجھتے یعنی تعقل کرتے تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ تو قیامت کے دن اس کا یعنی عکاسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے کہ لوگ ہائے اور افسوس کے ہاتھ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے ہم نے کیوں استفادہ نہیں کیا، اپنے عقل سے کیوں یعنی استفادہ نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ تعقل نہیں کرتے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے آیت کریمہ اس میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ آیت کریمہ کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جب میرے اس بندوں کو آپ بشارت دیجئے گا کہ جو یستمعون القول اچھے باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ پھر ان میں سے اچھے بات کی جو ہے کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری سنت ہے، یہ سارے روش الہی ہے کہ عقل سے استدلال کرتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے اپنے دروس میں بھی چند ایک مثالیں ذکر کی ہے کہ جہاں پر دلائل عقلی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ثابت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وجود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دلائل عقلی سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ تو انہی مسئلہ میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام کی اتباع واجب عقلی ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے، دلائل عقلی سے ثابت کیا ہے۔ اب آئیے وہ آیت کیا ہے، فرماتے کہ افمن
يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. کہ جو شخص راہ حق کی ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی کرنی زیادہ تر سزاوار ہے، یعنی جو اللہ کی طرف آپ کو راہ دکھاتا ہے، صحیح راہ پہ لے کے چلتا ہے، خود لیڈر ہے، اس کے پاس کوالٹیز آف لیڈرشپ ہے، یا اس کے پاس گائیڈنس کی جو لائٹ آف دی نالج، یعنی اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس یقین ہے، اس کے پاس قوت گویائی ہے، اس کے پاس لیڈرشپ کی یعنی قیادت کی تمام صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہے، نوازا ہے، یا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ معصوم ہے اور غلطیوں سے پاک ہے، لوگوں کا اس کے پر اعتماد ہے. آیا ایسے بندے کی کہ جو یعنی آپ کو حق تک لے کے جاتا ہے، اس کی پیروی کرنی اچھی بات ہے یا اس کی پیروی نہیں، یا اس کی پیروی جو اپنے راہ حق پر چلنے میں دوسرے کا محتاج ہے، یعنی جس کو خود دھکا دینا پڑتا ہے، جس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے فلاں یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں. یا ایسا بھی ہو کہ وہ بندہ خود آ کے ممبر سے کہہ کے اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا، یا اس بندے کی اتباع جائز ہے یا بہتر ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو فیصلہ دینے کے لیے دعوت دی ہے. جو قرآن کے بہت سارے آتے ہیں کہ جہاں پر انسانی عقل کے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے، اور اس میں کوئی عاقل اور سلیم العقل اور بصیرت والا شخص غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا جو جاہل ہے، یعنی الذين يعلمون جو عالم ہے، جانتے ہیں، وہ مساوات ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لا يعلمون، جو نہیں جانتے. هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، جو جانتے ہیں یعنی عالم ہیں اور جو جاہل ہیں، وہ دونوں مساوی ہیں یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان سے پوچھا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ نہیں ہے. کوئی عقل والا شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں برابر ہے، یا یہ جو کہا کہ فاسق اور یہ جو متقی ہے یا صالح ہے وہ مساوی ہیں، تو وہ بھی مساوی نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اب قرآن آیتوں میں اگر آپ اور فکر کریں گے تو وہاں پر عقلی فیصلے طلب کیے گئے ہیں، اور عقل کے ذریعے انسان کو فیصلہ کرنے کی دعوت دی ہے. یعنی دلیل عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اور انہی مہم امور میں سے ایک امر جو کہ ابھی پیش نظر اور پیش ذکر ہے آپ کے، وہ بھی یہی ہے کہ آیا وہ بندہ جس کو خود دھکا دینا پڑتا ہے وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود، یعنی جو جس کی طرف سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے، اور اس کا کام لوگوں کے درمیان صرف یہی کہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، اور یعنی اس کو خود قیادت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چیز پھر پلٹ کے علم اور عصمت کی طرف آتی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس علم نہ ہو، اگر کسی بندے کے پاس عصمت نہ ہو، تو وہ کبھی غلطی سے پاک و منزل نہیں ہو سکتا. جب وہ پاک و منزل نہیں ہوگا تو لوگوں کو اس کو دھکا دینا پڑے گا، لوگوں کو ہمیشہ اس کو راہ دکھانا پڑے گا، اس کی غلطیاں سمجھانا پڑے گا. تو لہٰذا وہ خود اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہوگی. اگر وہ معصوم نہ ہو، اگر وہ عالم بجمیع احکام و آیات نہ ہو، لیکن اگر وہ راسخون فی العلم ہو، اگر وہ علم میں رسوخ رکھنے والا، اگر علم میں متانت رکھنے والا ہو، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہو، تو اس صورت میں وہ بندہ غلطی نہیں کرے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کی پیروی جو اپنے راہ ہے حق پر چلنے میں دوسروں کا محتاج ہو، آپ اس کی اگر پیروی کرنا چاہیں گے تو اس کی پیروی کبھی قابل تائید بات نہیں ہے. لہٰذا ہادی اور رہنما وہی شخص ہے جملہ ہدایت امت میں اور نیز اپنے ذاتی امور میں دوسرے افراد کا محتاج نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر محتاج ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور جو ذلیل و خوار ہوگا، محتاج ہوگا، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہوتا ہے. اور جب بھی اجتماعی خلیفہ ہر امر میں، خواہ بعض امور میں امتی رائے زنی کا محتاج ہو،
پھر آپ خلیفہ بناتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، اس کو ٹوکتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، وہ شورا بٹھاتے ہیں، وہ لوگ کمیٹیاں بٹھاتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں، وہاں پہ جا کے فیصلے بناتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، پریشانیاں اس کو پیش آتی ہے، تو ایسے بندے کی قیادت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہے وہ بندہ برائے نام پیشوا اور امام ہے، لیکن سچ مچ میں یہ بندہ اس عہدے کی لیاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے ہماری، دلیل نمبر 13۔ لیکن اس کے اوپر ایک شبہ پیش کیا گیا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر آپ کہیں تو یہ بات تو اگر صرف مشورہ لینا، امت سے پوچھنا، کمیٹیاں بٹھانا، کمیٹیاں بنانا، یا اگر آپ اس پہ کہیں کہ اس سے نقص لازم آتا ہے، تو یہ کام تو ہمارے رسول بھی کر چکے ہیں، بلکہ رسول کا نہیں چکے، بلکہ آیت قرآن میں رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ وشاورہم فی الامر، لوگوں سے اپنے امور میں کیا کرے، مشاورت کیا کرے، یعنی لوگوں سے اس طرح کے آپ کیا کریں، فیصلے، یعنی ان کے رائے پوچھا کریں، تاکہ لوگ کیا کریں، آپ کو رائے دے دیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود تو رسول کو کہا، تو یہ بات آپ اس یعنی امامت آ کے کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات مشورہ لینا، لوگوں کے فیصلوں پر عمل کرنے کو عیب نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے آپ نے اس آیت کو سمجھا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے اس قول کے مطابق یہ ہوگا، یہ نبوت بھی جمہوری تھی، یعنی مسلمان نبی کو افضل و اکمل جمیع امور میں جو قائل ہوا ہے، یعنی ہر چیز میں نبی کو جو کامل سمجھتے ہیں، یہ نظریہ اس کے اوپر آپ اعتراض کرنا لازم آئے گا، یہ نظریہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں بہت ساری تاریخی مشکلات پیش آئے گی، تو لہٰذا آپ بھی اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور صاحب وحی اور الہام سمجھتے ہیں، اپنا مشورہ یعنی ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین شدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے یار مددگار نہیں چھوڑتا، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وہ علم غیب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیبی چیزوں کا علم مل جاتا ہے، ان کو پریشانی میں خود اللہ تعالیٰ ہی تسلی دیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو وشاورہم فی الامر ہے، اسی میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اسی آیت میں دوسرے پیرے میں کہ اگر آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں، یعنی مشاورت تو لے لیں، یعنی مشاورت کے بعد رسول کے اوپر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جا کے وہی چیز کرے، وہی کام کرے جس کا امت نے مشورہ دیا ہو، بلکہ یہ اس کے لیے ایک آپشن ہے۔ تو مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ تو مشورے کی جو فلسفہ ہے وہ تالیف قلوب ہے، کہ لوگوں کو یہ سمجھے کہ یہاں پر کوئی بادشاہانہ نظام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو رائے کو بھی احترام دی جاتی ہے، لوگوں کی باتیں پوچھی جاتی ہے، تو لوگوں کو یہ ان کے رائے لینا ان کی عزت نفس کو بچانے کے لیے، ان کو شعور اور ولولہ دینے کے لیے، ان کے قلوب کو ملانے کے لیے اس فلسفے کے تحت ہے، ورنہ خود اسی آیت میں آگے جا کے خود اس امر کو حتمی نہیں قرار دیا گیا کہ اگر لوگوں سے فیصلہ لیا ہے تو اسی فیصلے پہ آپ ڈٹے رہے، اس فیصلے کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو اس آیت کے آنے کے بعد بھی حقیقی حاکمیت کس کی رہتی ہے؟ نبی کی رہتی ہے، نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی، اس کی اختیارات، اس کی جو مطلقہ ولایت ہے وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن جو آپ جس خلافت کے قائل ہے، جس نظریے کے آپ قائل ہے، جس خلیفہ رسول کے انتخاب کا طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، اس کے بنا پر سرے سے اس کو ولایت حاصل ہی نہیں ہوتی، چیز ہے کہ اس کے ایک پہلو سلب ہونا لازم آئے، پھر ہم اس کا دفاع کے لیے اتر آئے، بلکہ ان کو خلافت ملتی ہی نہیں ہے۔ وشاورہم فی الامر یہ ایک آپشنل چیز ہے، لیکن اگر آپ کے مشاورہ پھر عمل کی بنا پر آپ کو بناتے ہیں، تو بعد میں عمل کرنا نہ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں، وہاں پر سارے انتخابات لوگ کر رہے ہیں، سارے اٹھاٹی حقیقت میں حکومت لوگ کی ہے، لیکن مشاورہ الامر میں حقیقی ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ولایت تو اللہ دے رکھی ہے، ولایت تو اللہ کے رسول کو ہی دی ہے، حقیقی حاکم وہی ہے۔ رسول کے سامنے اگر آواز بلند کر کے بولو گے تب بھی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، رسول کے گھر جانے میں آداب کی خیال رکھنے کو کہا گیا ہے، ہر چیز سے اس کو ولایت دی گئی ہے، صرف تالیف قلوب کے لیے
فرمایا گیا ہے، لہٰذا اس آیت کے آپ شعرا کو یا اجماع کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ